دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں، تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن رضا اتاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے ذکر خیر کے لیے بطور خاص یہ جو 10 دن گزرتے ہیں تو مختلف انداز سے محافل کے ذریعے، اسی طریقے سے نظر و نیاز کے انداز بھی ہوتے ہیں اور لوگ اصالِ ثواب کرتے رہتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اچھا، کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ سوچ بنائے ہوئے ہیں کہ 10 محرم تک تو نیاز حسین کرنا چاہے تو یہ ہو سکتی، اس کے بعد سلسلہ یہ نہیں ہوتا۔ اور تو اس کے حوالے سے بھی ایک ساتھ ایک اور بات بھی کہ کئیوں کے اپنے فیملی میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب کسی کا 40واں، کسی کا 20واں، وہ ان دنوں میں پہلے 10 دنوں میں یا اب محرم میں ہی آ جائے، تو کچھ لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ نیاز بھی ان کی خاص بھی نیاز ہو سکتی ہے جو ہمارے اپنے مرحومین، تو کرنا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کے جو نظریات اور عقائد ہیں اور جو افکار ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں، اور علماء اہل سنت بھی بکثرت اس کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے نزدیک جو شہداء کرام ہیں یا دیگر اولیاء اعظام ہیں یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان تمام کا جو یوم منایا جاتا ہے، اس میں اصل مقصود ان کی یاد کرنا اور ان کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یاد رکھنا یہ بھی سارا سال ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ایصال ثواب کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ یہ پورے سال میں جس دن چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے صحیح، کوئی ہستی ہو، کوئی بزرگ ہوں، کوئی عالم ہوں، صحابہ میں سے ہوں، اہل بیت اطہار میں سے ہوں، یا ہمارے اپنے مرحومین میں سے ہوں، جو بھی مومن ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے سال کی کسی بھی گھڑی کے اندر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں البتہ چونکہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، جیسے برسی ہوتی ہے، عرس ہوتا ہے، تو اس میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو مشہور معروف ہستیاں ہوتی ہیں، بالخصوص جو جن کا عرس منانا یا جن کے ایام منانا یہ ہمارے درمیان رائج ہوتا ہے کہ خاص اس مہینے کے کئی دنوں تک ان کی جو ہے وہ یاد منائی جاتی ہے۔ جیسے بالخصوص یہ مہینہ، تو اس میں شہداء کربلا کو یہ خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے، ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس میں کئی دن تک سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 12ویں شریف کی تو بات ہی الگ ہے کہ اس میں تو مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سارے سال ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر یہ کیا جاتا محافل ہے۔ کا انتظام ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر چونکہ ان کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، یوم وصال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس دن کو خاص طور پر مناتے ہیں اور ان کی یاد میں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ان کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے نزدیک کوئی واجب نہیں ہے۔ ایک تو یہ واجب نہیں ہے کہ یہ جو محافل کی جا رہی ہیں یا جو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے یہ کو واجب ہو، نمبر 1 یہ۔ دوسرا، یہ بالکل جائز اور مستحب کام ہے۔ اب اس کو واجب کہنے والا بھی غلط اور اس کو غلط کہنے والا بھی غلط، صحیح، اس کو ناجائز کہنے والا بھی غلط ہوگا۔ تو یہ جائز اور مستحب عمل ہے
جو جب چاہے کیا جا سکتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انہی دنوں میں کرنا لازم ہو. کیا اس لیے جاتا ہے؟ تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور ان کی توجہ رہے، اور خاص ان کے جو دن ہیں اس اعتبار سے ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اور شریعت مطہرہ میں ایک نہیں 20 مثالیں اس کی موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دن مقرر کر کے نیک کام کیا کرتے تھے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر اس کی بہت مشہور مثال ہے مسجد قباء. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے صحیح. اور وہاں جا کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے. تو اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کا دن مقرر کیا ہوا تھا. صحیح بخاری شریف کے اندر تو باقاعدہ کتاب العلم میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جو علم سکھانے کے لیے دن مقرر کرے. تو اس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر جمعرات کو خاص طور پر لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. دن مقرر کیا ہوا تھا انہوں نے. صحیح. اور اس کی مثالیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ کی 9 جلد کے اندر ارشاد فرمائی ہیں کہ لوگ شروع سے ہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاملات کے اندر دن مقرر کر کے وقت مقرر کر کے وہ نیکی کا کام مسلسل کیا کرتے تھے. اور ہماری نمازوں کا وقت مقرر ہونا، تہجد کا وقت مقرر ہونا، اشراق و چاش کا وقت مقرر ہونا، اوابین کا وقت مقرر ہونا، روزوں کا وقت مقرر ہونا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نیکیاں یہ مقررہ وقت کے اندر کی جا سکتی ہیں. تو اسی بس یہ ہے کہ اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اسے چھوڑا نہ جائے. اور دوسرا یہ کہ اس کو لازم نہ سمجھا جائے جو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا. تیسرا یہ کہ اس کو غلط نہ سمجھا جائے، صحیح. اس کو ناجائز نہ سمجھا جائے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب محرم کے سارے مہینے میں ہم شہدائے کربلا بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کریں. اسی طرح اور دنوں میں ان کا ذکر مبارک کریں. تو یہ بالکل ایک ایسا کام ہے کہ جس پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. صحیح. اور جب چاہیں ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اور بالخصوص جو نیاز کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تو اس مہینے میں تو کرنا ہی چاہیے، لیکن امیر علیہ سنت نے سبیل کے حوالے سے خاص طور پر یہ ترغیب دلائی ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں سبیلیں لگتی ہیں جی. تو 10 دن یا مہینہ بھر کسی نے لگائی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ کچھی ہوتی ہیں بالکل. لیکن بہتر یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہ مستقل ہونی چاہیے. جیسے بعض لوگ سبیل پوری ٹنکی بنا دیتے ہیں اور اس میں پانی کا اہتمام کروا دیتے ہیں. گرمی ہوتی ہے تو اس میں برف وغیرہ بھی ڈلوا دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرتے ہیں. یہ فائدہ مند زیادہ ہے کہ ان دنوں میں بھی بھلے اس میں نیت کی کر لے کہ اس کا ثواب خاص طور پر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، تو یہ اچھی بات ہو جائے گی. ماشاء اللہ. اور مستقل بنیادوں پر ایک نیکی اور ثواب والا یہ کام ہوگا. اور باقی ہم اہل سنت کا تو الحمدللہ کسی بھی مہینے میں چاہے کوئی اپنے ہی رشتہ دار یا مرحومین کی فاتحہ دلاتے ہیں تو ہمارا تو طریقہ کار یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام تمام کو ہی ثواب پیش کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پیش ہم کریں. یعنی ہم تو پوری امت کو پیش کرتے ہیں. جی ہاں. ان کے وسیلے سے پھر ساری امت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاء اللہ. جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ. میرا نام تنویر ہے. دوران وضو باتیں کرنا کیا منع ہے؟ اکثر مساجد میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ منع ہے. اچھا، وہ وضو خانے پہ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، کہیں نہ کہیں یہ لکھا ہوگا کہ وضو کے دوران گفتگو نہ کیجیے. جی. کیا کہتے ہیں؟ بلا ضرورت دنیاوی گفتگو نہ کرے، اس کا حکم ہے. یہ آداب میں سے ہے وضو کے کہ وضو کرتے ہوئے دنیاوی کلام نہ کرے. کوئی دنیا کی بات کرنی ہے وہ تو نہ کرے. ہاں ضرورت ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ورنہ کسی کو کوئی نیکی کی دعوت دے دی، کوئی صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہا تھا اور اس وقت اس کو بتا دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو پانی کا نلکا کھول کے جا رہا تھا تو اس کو سمجھا دی کہ پانی کم کھولو. یعنی اچھی بات کہنے میں کوئی نیکی کی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اذکار ہیں تو وضو کے وقت اذکار منقول ہیں کہ وہ بھی پڑھنے چاہیے. تو یوں مطلقاً گفتگو کرنا، کلام کرنا یہ منع نہیں ہے. آداب یہی ہیں کہ بلا ضرورت شرعی آپ دنیاوی گفتگو نہ کریں. اگر آپ دینی کو گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ویسے بھی حرج نہیں. اچھا، یہ شاید اس لیے بھی لکھا ہوتا ہے کہ عام طور پہ دینی گفتگو والا تو لوگوں سے متصور کم ہی ہے، یا کچھ اپنی بات چیت یا حال حوال. اچھا، پانی بھی چل رہا ہے. جی بالکل، مسلسل پانی جاری ہے، نل کھلا ہوا ہے، تو اس دوران تو یہ گفتگو تو کوئی ایسی بھی کر رہے ہوں بالفرض جو مناسب بھی ہو یا اچھی بھی گفتگو ہو، لیکن اس سے پانی ضائع ہو رہا ہو تو کیا کہیں گے؟ بالکل اسے بند کریں گے. وضو کرتے ہوئے بھی جب ایسا موقع ہو کہ جہاں پانی کی ضرورت نہیں تو اس کو بند کیا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں مسا کرتے ہوئے نل پورا کھول دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کی تو عادت ہی عجیب ہوتی ہے. وہ آ کے بیٹھیں گے وضو خانے پہ، پہلے پورا نلکا کھولیں گے، اس کے بعد پھر
آستینیں کھولیں گے، اب اس کو اوپر کرنا شروع کریں گے، اب وضو کرنا شروع کریں، جب تک پانی کم از کم اتنا بہہ چکا ہوتا ہے کہ جس سے ایک محتاط آدمی پورا وضو کر سکتا ہے. اور انہوں نے ابھی وضو شروع نہیں کیا، اس سے پہلے اتنا پانی وہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں. اسی طرح مسح کرنا ہوتا ہے تو مسح کرتے ہوئے نلکا کھلا ہوا ہے اور دھڑا دھڑ پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور یہ مسح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ تو وضو کے دوران بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم پانی کو ضائع کریں. جائے کہ جب وضو نہ کر رہے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں تو اس وقت پانی کو ضائع کرنا. اس میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات ہمیں چونکہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا مقرر کردہ ہمارے پر فرض ہے، لیکن چونکہ آداب سیکھتے نہیں ہیں، نہ مسجد کے آداب سیکھتے ہیں نہ دوسری چیزوں کے آداب سیکھتے ہیں، تو اب ہوتا یہ کہ وضو خانے بعض اوقات مسجد سے بالکل متصل ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ہوتے ہیں، تو لوگ پھر زور زور سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں آگے بہت بلند ہو رہی ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے بھی ممکن ہے کہ لکھ دیا جاتا ہو کہ گفتگو سے پرہیز کریں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو سردیوں کے دنوں میں اور زیادہ ان کی آوازیں. اچھا یہ بھی خیال نہیں کریں کہ جماعت قائم ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہے، آپ ان سے حال احوال پوچھ رہے ہیں، دیگر چیزیں آپ نے شروع کر دی اور پھر ایک زوردار آواز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہیں. تو ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھیں اور وضو کے دوران بھی خیال رکھیں اور دعائیں پڑھتے رہیں. جو دوران وضو اعضاء کو دھونے کے ساتھ ساتھ جو دعائیں منقول ہیں ذکر کی ہوئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. اور اسی طرح جو اختتام پر دعا پڑھی جاتی ہے، شروع میں بسم اللہ کی حمد کرتے ہوئے وضو کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ملے گا. مزید علماء کرام کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. میرا کام جولٹ سے وابستہ ہے، تو میری کسی نے توجہ دلائی کہ ہمارا کام ہم ادھار پہ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ مجھ سے ایک شخص نے 2 لاکھ کی ڈیلنگ کی، وہ میرے جاننے والا ہے یا میرا رشتہ دار ہے. اس نے 1,80,000 مجھے کیش دیے اور 20,000 انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑے دنوں میں دے دوں گا. کیا میرا اس طرح کام کرنا جائز ہے؟ جیولر کا کام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیش ہمارا نقد پہ ہوگا، ادھار پہ نہیں ہوتا. اگر تو دیکھیں اس میں رقم کے بدلے سونا لے رہے ہیں جیسے عام طور پہ لیا جاتا ہے، تو اس میں ایک طرف سے قبضہ ہونا یہ ضروری ہے. تو اگر یا تو آپ نے سونا دے دیا اور رقم ادھار ہے کہ وہ بعد میں آپ کو دے دیں گے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ رقم بھی مقرر ہو اور وقت بھی مقرر ہو کہ کب وہ آپ کو پیسے واپس کریں گے. یا پھر اس نے رقم دے دی آپ کو اور آپ سونا اس کو مخصوص وقت مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنے وقت میں اس طرح کا سونا یہ آپ کو اتنا مل جائے گا، تو اس میں حرج نہیں ہے. دونوں طرف سے اگر ادھار ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا. دونوں طرف اگر ادھار ہوگا جی، اور سونے کے بدلے میں سونا ہوگا تو پھر تو برابر ہونا اور ہاتھوں ہاتھ ہونا یہ ضروری ہوگا. یعنی جتنا سونا لے رہے ہیں اتنا ہی سونا دیں گے اور اسی وقت ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی جگہ پر یہ کام کرنا ہوگا، اس میں ادھار بھی نہیں ہو سکتا. اس میں ادھار نہیں ہوگا. یعنی ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور باقی یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جیولر کا کام کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے تو واقعی ان کے کاروبار میں مسائل ہیں. بہت مسائل ہیں. اصل میں سونے کا کاروبار یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی اس میں دوسری چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنا پڑتی ہے، اس کے شرعی مسائل بھی زیادہ ہیں. تو اس لیے جو یہ کام کرتا ہے اسے چاہیے کہ جو اس حوالے سے ماہر مفتیان کرام ہوں ان کے پاس آ کر اپنے کام کا پورا طریقہ کار بیان بھی کریں اور ان سے سیکھیں بھی کہ کس طریقے سے یہ کام آپ نے کرنا ہے. سوال ہے ایک عجیب سا، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا جوٹھا اس کا والد نہیں پی سکتا، کیونکہ بچہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے وہ ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن الگ سے کوئی دودھ ہے تو وہ والد نہیں پی سکتا. کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ والد نہیں پی سکتا. یعنی والد اس کا جوٹھا بھی کھا سکتا ہے، اس کا جوٹھا پی بھی سکتا ہے. اب بچے نے مثال کے طور پر دودھ پیا تو اب اس صورت میں کچھ اس کا دودھ بچا رہ گیا تو والدہ بھی پی سکتی ہے، والد صاحب بھی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ بس ایسے ہی اٹھائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جو ہے وہ سوچتے کیا ہیں. یعنی ان کی ذہن کی جو رسائی ہوتی ہے وہ کہاں کہاں ہو رہی ہوتی ہے، کیسی باتوں کا کیسی باتیں وہ سوچتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. جو اس طرح کا مسئلہ ہو وہ علماء اہل سنت سے پوچھ لینا چاہیے. باقی اس بات کی بہرحال کوئی حقیقت نہیں ہے. جو شرعی طور پر دوسرے کھا پی سکتے ہیں وہ باپ بھی کھا پی سکتے ہیں. کفن کے نیچے بھی کوئی کپڑا پہنایا جا سکتا ہے؟ ایک تو کفن کے مقرر کپڑے ہیں،
مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے جو سنت ہے، تو وہ کپڑے اپنی جگہ پر پہنائے جائیں گے. تو اس میں بعض کپڑے نیچے ہوتے ہیں، بعض کپڑے اوپر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا کو رکھنا چاہتے ہیں تو اب وہ اس اعتبار سے کہ وہ تبرک کے طور پہ رکھ رہے ہیں تو اس کے رکھنے میں حرج نہیں ہے. یہ تو صحیح احادیث طیبہ سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے لیے خود اپنا مبارک کپڑا عطا فرمایا تھا. اور اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ اقوال موجود ہیں، اور انہوں نے وصیتیں کی تھیں اس حوالے سے کہ ان کے کفن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف چیزوں کو رکھا جائے. تو اس سے تبرک کا ثبوت حاصل ہوتا ہے کہ جو تبرک والی چیزیں ہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی کپڑا ہے جو کسی نسبت والا ہے، کسی برکت والا ہے، تو اس کو بھی اگر کفن کے اندر رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مزید سوال. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی احسان صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں ایک عذر چھوٹ جائے، مثال کے طور پر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت والی اور غلطی سے اسے 3 پڑھ لیا جائے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. اگر تو دوسری رکعت پر بیٹھے ہیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آئیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو اب تو اس میں 1 رکعت اور ملا لیجئے، اور اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو بہرحال یہ 2 رکعت آپ کے نفل ہو جائیں گے. اور فرض چونکہ تاخیر ہو چکی، قصدن کیا آپ نے، اس طریقے سے تاخیر ہوئی ہے تو اس کو اعادہ کرنا ہوگا، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. ٹھیک، مزید سوال. میرا نام اسام احمد صدیقی ہے، میرا وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ کیمیا سے تعلق ہے. میرا سوال وضو کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے کو وضو کرنا تھا اور میں نے وضو کر لیا اور میں سر کا مسح کرنا بھول گیا، اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی، مسح اگر رہ گیا تو صرف بعد میں صرف مسح کریں یا صرف مسح کر لیں گے تو یہ کفایت کرے گا. یعنی وضو میں جو ترتیب ہے وہ سنت مبارکہ ہے، بلا وجہ جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ترتیب کے ساتھ ہی وضو کرنا چاہیے کہ پہلے چہرہ دھونا، پھر اس کے بعد ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا. یہ جو طریقہ کار ہے، یہ ترتیب ہے، یہ باقی رکھی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تواتر کے ساتھ اور مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا. لیکن اگر کوئی عضو چھوٹ جاتا ہے، مسح کرنا بھول گئے مثال کے طور پر، اور بعد میں یاد آیا پورا وضو کرنے کے بعد، تو اب صرف مسح کرنا کافی ہو جائے گا، صحیح وضو آپ کا ہو جائے گا. اسی طرح مثال کے طور پر کوئی ایک ہاتھ دھونا بھول گئے تھے اور باقی پورا وضو کر لیا تو پھر اس کو دھو لینا یہ کافی ہوگا. یہ کافی ہوتا ہے. اور ویسے توجہ سے کرنا چاہیے ترتیب کے ساتھ، تو سنت مبارکہ بھی جی کیا سنت کہتے ہیں؟ مبارکہ ہے، یعنی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یعنی لیکن وہی ہے کہ ایسا ہوتا کم ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بے توجہی کی بنیاد پر، خیالات کی کثرت کی وجہ سے ذہن کسی اور طرف چلا گیا اور مسح کرنا بھول گئے، پھر اچانک یاد آیا کہ مسح تو کیا نہیں ہے، تو آپ مسح کر لیں. ٹھیک ہے جی، مزید سوال. میرا نام عبد الواحد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح میں تقسیم ہونے والے چھواروں کی کیا حیثیت ہے؟ برائے کرم اس کا مجھے جواب ارشاد فرما دیں. جی، چھواروں کی کیا؟ سبحان اللہ. چھوارے تقسیم کرنا نکاح میں یہ سنت مبارکہ سے ثابت ہے اور تقسیم کرنے چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور سنت کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب بھی پائیں گے. اچھا، سنا ہے کہ وہ چھوارا جو کھاتا ہے تو اس کی نکاح نہیں، اگر تاخیر ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہے کوئی. یہ بھی مشہور ہے یعنی ایسی؟ مشہور تو بہت ساری چیزیں ہیں، اچھا لیکن کوئی اس طرح کے تجربات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مزید سوال. جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو نکاح میں حق مہر کی رقم ہوتی ہے یہ کتنی ہے؟ سنت کے مطابق یہ کتنی ہے؟ جی مزید. یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ مزارات پر حاضری کا صحیح طریقہ، صحیح انداز کیا ہونا چاہیے؟ جی چلیں پہلے اس کو سوال کو لے لیتے ہیں نکاح کے، اس کے بعد یہ شامل کرتے ہیں. مزار پر حاضری کا درست طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ مزار پر جب جائے بندہ تو پہلے گھر سے ہی 2 رکعت نفل ادا کر لے، اور پھر اس کے بعد مزار پر جانے کی نیت کرے، اور یہ نیت کرے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شہداء احد کے مزارات پر، ان کی قبروں پر تشریف لایا کرتے تھے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا،
قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب تم اس کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو اس نیت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں، آپ مزارت طیبہ پر حاضر ہوں یا آپ اپنے عزیز و اقربا والدین میں سے کسی کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو ایک ادب والا احترام والا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ جو قدم ہے اس کی طرف سے آئے۔ اچھا، ہاں، قدموں کی طرف قدموں سے؟ کی طرف سے آئے، جو پاؤں ان کے ہوتے ہیں اس طرف سے آئے، سر کی طرف سے نہ آئے۔ صحیح۔ کہ یہ ایک ادب کے خلاف زندگی میں بھی طریقہ کار کہلاتا ہے کہ کسی بزرگ کے پیچھے سے ہی گھوم کر ہم جائیں، تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدموں کی طرف سے حاضری دیں، اور پھر اس کے بعد ان کا جو چہرہ ہے اس کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ احتیاط اس کے اندر ہے، احوط طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم 2 گز کے فاصلے پر کھڑا ہو، 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے پر کھڑا ہو، اور اب پہلے ان کو سلام پیش کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فاتحہ پڑھے۔ اب جو بھی فاتحہ آپ کو آتی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ آتی ہے، سورہ اخلاص آتی ہے، تو وہ بھی پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ اور جس کو مکمل جو ہمارے یہاں عام طور پہ رائج ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا، سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھنا اور بعض اور آیتیں پڑھنا، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں آتا آپ کو پڑھنا تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس کا ثواب پہلے تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ جتنوں کو چاہیں پیش کریں، ساری امت کو پیش کریں، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر قیامت تک جتنے مسلمین مسلمات آئے ہیں ان کی ارواح کو پیش کریں، اور بالخصوص پھر آپ جو ہے وہ صاحب مزار کو اس کا ثواب پیش کر دیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ فاتحہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کریں، آپ چاہیں تو آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور چاہیں تو آپ ڈائریکٹ ان کو بھی پکار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ وسیلہ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ان کا تو بھی بات وہی ہوگی کہ یہ وسیلہ ہوں گے، ٹھیک۔ اور جب آپ براہ راست ان سے مانگیں گے تو بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہی یہ آپ کو دیں گے۔ اور یہ دونوں طریقہ کار صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہیں، یعنی وسیلہ بھی پیش کرنا اور ڈائریکٹ، جیسے جامع ترمذی کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، اور براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ساتھ رہنے کا سوال کر رہے ہیں، اور حقیقتاً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر ہی پیش کر رہے ہیں۔ تو جو ہم براہ راست مانگتے ہیں اس میں بھی اصل یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ اپنے جو طریقہ بیان کیا یہ مزار کا، اسی طرح اپنے مرحومین کی قبروں پر تو وہ بھی طریقہ کار ہے، وہ بھی طریقہ یہی طریقہ کار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قبر کو چومنے سے ہم منع کرتے ہیں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا موقف یہی ہے کہ قبروں کو نہیں چوما جائے گا، کیونکہ ادب ہی یہ ہے کہ آپ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، جبکہ وہاں جگہ ہو۔ قبرستان میں عام طور پر ایسی جگہ نہیں ہوتی، لیکن مزارات پر ایسی عام طور پہ جگہ مل جاتی ہے، تو وہاں آپ 4 ہاتھ کے فاصلے پر، یہ کچھ زیادہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قریب زیادہ نہ کھڑے ہوں، تو یہ احتیاط والی بات ہے۔ تو چومنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کوئی۔ اچھا، کچھ لائن سے قبریں یوں ہوتی ہیں کہ آدمی چہرے کی طرف کھڑا نہیں ہو پاتا، یعنی چہرے کی طرف جائے تو پھر ادھر ساتھ بھی قبر ہے، تو پھر سرہانے کھڑے ہو کے درود و سلام یا جو بھی فاتحہ اس پڑھنا، میں پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے، ٹھیک، تھوڑا سا اس طرف کھڑا ہو جائے۔ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ ان کی جو سماعت کی قوت ہوتی ہے نا، بعض لوگ ان کی عجیب ایک دماغ جو ہے نا وہ اس کی چولے ہری ہوئی ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں وہ نکالتے ہیں، یعنی کسی بزرگ کی تصویر لگا دیں گے کہ دیکھو ابھی یہ کان لگا کے سن رہے ہیں، اور انتقال ہوگا تو انتقال کے بعد یہ باہر والوں کی بھی سن لیں گے۔ تو بھائی یہ عقلی باتیں ہیں، عقل والوں کی بھی سمجھ آتی ہیں کہ شریعت مطہرہ میں اصل سنانے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ یہ موجود ہے، اور یہ صحیح ستہ کی روایت ہے کہ جب بدر والے کافر جو تھے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ مردوں کو سنا رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ مردہ بھی سن رہا ہے، اور جو ایسا سن رہا ہے، کٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، ایسا سن رہا ہے کہ صحیح حدیث پاک ہے
کہ بندہ پلٹتا ہے جب دفنا کر تو اس کے جو چپلوں کی ہائے۔ چپل ہوتی ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، اس کی آہٹ بھی وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے. اللہ۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ ہوں پہلے ایسا کریں کہ خود ایک گڑھا کھودیں، ہوں گڑھا کھودنے کے بعد منو مٹی اپنے اوپر ڈلوائیں اور پھر باہر چپل زور زور سے براہ راست بھرے قبر پر لگوائیں اپنی، ہوں تو پھر سنیے گا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. لیکن حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہوگا کہ جب آپ کو دفنا دیا جائے گا اور آپ کے عزیز واپس جا رہے ہوں گے تو ان کے چپلوں کی آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے. یعنی اللہ انہیں یہ سننے کی جو طاقت۔ قوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ قوت اللہ پاک زیادہ فرما دیتا ہے. تو صحیح۔ ایسے موقع پر جو ہے نا یہ خراب عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے. شریعت مطہرہ کے جو اصول ہوتے ہیں اسی کے تابع اپنی عقل کو یہ رکھنا چاہیے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے. اچھا اب قبرستان، یہ جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ یہ تصورات ہیں، یہ خیالات ہیں. اب جو پائنتی کی طرف کھڑے ہونے کا کہا نا تو یہ ادب کے اعتبار، یعنی سامنے کھڑے ہونے کا کہا تو یہ ادب کی وجہ سے کہا کہ کیونکہ رخ ان کا قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو اب گویا کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے، چہرے کے سامنے۔ چہرے کے سامنے کھڑے ہوئے. لیکن اب جگہ نہیں ہے اس مقام پر، تو اب آپ پاؤں کی طرف آ گئے. تو اب یہ نہیں ہے کہ جو مردہ ہے اس کو اس کی کوئی بے ادبی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اب بھی اب احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ کی بات کو سماعت کر رہے ہیں، اور اس پر ڈھیروں ڈھیر حدیثیں یہ موجود ہیں. چلو اچھا قبرستان کی بات ہوئی ہے تو آج کل کچھ قبریں ہیں تو بہت زیادہ بلند کی جاتی، نارمل قبروں کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جن کو عام ہی کسی نے اپنے والد کی، والدہ کی، تو دیکھا دیکھی دوسری قبریں بھی بلند ہوتی جا رہی ہیں. مطلب لوگوں نے 4 فٹ تک جی. یا اپنے قد یا یہاں تک گویا کہ وہ کر لیتے، اور اوپر پتیاں یا اس طرح کچھ یا مٹی رکھ دی اوپر کچھ نہ کچھ. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا کچھ قبریں جو دوسری ہوتی ہیں وہ پھر ایسی لگتی ہے جیسے نیچے بالکل ایک کوئی سیڑھی نما بنی ہوئی ہے، اس کے مقابل میں تو وہ یوں ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ بلا ضرورت قبر کو اونچا نہیں کرنا چاہیے. جو سنت مبارکہ ہے وہ ایک بالش اس سے کچھ اوپر ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر نور اسی طریقے سے، آپ کے گھرانے کی قبریں اسی طریقے سے، اور ابھی بھی ہیں ابھی بھی اسی طریقے سے ہیں، اور اس میں عظمت بالکل واضح ہوتی ہے. لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں اونچا کیا جا سکتا ہے. ویسے تو عام لوگوں کی قبریں جو ہے نا وہ کچی ہی ہونی چاہیے اور عام انداز میں ہی ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں اصل مقصود جو ہوتا ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اولیاء کی جو قبریں ہیں اس پر دلائل الگ سے موجود ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارکہ تھی وہ بلند تھی، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اور باقاعدہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پتھر رکھوایا تھا تاکہ آپ کے گھرانے کے افراد کو یہاں پر دفنایا جائے، اور تابعین کے دور تک ان کی قبر کافی اونچی رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبہ بنانے کا ثبوت یہ سیاہ ستہ کی روایتوں کے اندر موجود ہے. تو عام لوگوں کی جو قبریں ہوں وہ اسی انداز میں رکھی جائے، اور جو اولیاء کی قبروں پر بڑا سا تعویذ نما بنا دیتے ہیں اور اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اس میں جو مقصود ہوتا ہے وہ ان کی اہمیت کو لوگوں کی دلوں کے اندر اجاگر کرنا ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر اس کو بلند کیا جاتا ہے. اب اسی طرح قبرستان کے اندر بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ عام قبروں کے مقابلے میں کسی کی قبر تھوڑی سی اونچی ہو گئی، اس میں عذر اگر کسی کا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات جو ہے وہ قبر دھس جاتی ہے، اب اس کے اوپر تختے لگا کے دوبارہ کسی نے مٹی ڈال دی، اور وہ دوسروں کے مقابلے پہ اس کی قبر تھوڑی سی بعض اوقات اونچی ہو جاتی ہے. تو اب اگر ایسا عذر ہے تو پھر ٹھیک، ورنہ قبر کو عام طور پہ نیچے ہی رکھنا چاہیے. اصل جو قبر ہے وہ تو اندر ہے، جس کے بارے میں فرمائے کہ روضۃ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النار، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے جو گڑھا ہے وہ اندر والا معاملہ ہے. ہمیں اس کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے، اور اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو چکا ہمارا عزیز و اقربا میں سے تو پھر ان کے ایصال ثواب کا کام کرنا چاہیے. قبروں کو اونچا کرنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو آپ قبر اونچی کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب تو الامان والحفیظ باقاعدہ قبریں اس کے ڈیزائن بک رہے ہیں، بالخصوص پنجاب کے اندر پہلے سے ہی پسند کر لیتے ہیں کہ میرا یہ ڈیزائن ہو. ایسے ایسے ڈیزائن ہم نے دیکھے پنجاب کے ایک سفر کے دوران کہ حیران نہیں گیا کہ قبر بنائی جا رہی ہے یا اپنا ڈرائنگ روم سجایا جا رہا ہے. تو یہ قبر اس نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قبر کھودتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اپنے لیے قبر کو تیار نہیں کرو، قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ، قبر میں تو جانا ہی جانا ہے، اصل اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرو نیک اعمال کر کے.
تو آپ یہ ڈیزائن والی اور اتنی خوبصورت قبریں بنانے کا اس کا کوئی فائدہ تھوڑی ہے. اصل یہ کہ آپ وہ کام کریں کہ آپ کی قبر اندر سے جنت کا باغ بن جائے. ایک اور سوال تھا، نکاح میں حق مہر کم از کم کتنا رکھا جائے نکاح کے اندر؟ نکاح میں جو حق مہر ہے کم از کم یہ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی. یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، اور 10 درہم جو اس دور کے اعتبار سے ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی بنتی ہے. تو 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو، یہ کم سے کم ہے. زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ کتنا زیادہ رکھ سکتے ہیں، البتہ ہونا اتنا چاہیے کہ جس کی ادائیگی آسان ہو، کہ نکاح جس قدر آسان ہوگا اتنا ہی زیادہ نکاح کے اندر برکتیں ہوں گی، اور نکاح مشکل نہیں کرنا چاہیے، آسان ہوگا تو اس کے اندر برکتیں یہ پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے، مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار ممنوع ہے، تو لین دین منع ہے، کاروبار منع ہے، اس چیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ کاروبار بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار حرام ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم کہیں مال لینے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتنے ٹائم پہ پیسے دو گے، 1 مہینے میں دو گے تو اس کے چارجز الگ ہیں، 2 مہینے میں دو گے پیسے آپ تو اس کے پیسے الگ ہیں، تو یہ کیا سود میں شمار ہو جائے گا اس طریقے سے مال لینا، یا یہ جائز ہے؟ اس معاملے میں آپ ذرا ہماری رہنمائی کر دیجیے گا. جی، کافی دفعہ اس پر گفتگو ہوئی ہے، قسطوں کے کاروبار کے اعتبار سے یا ادھار میں قیمت کچھ زیادہ کے. خلاصہ کچھ بیان کر دیں آخری مرے. یہ جو پہلے کہا انہوں نے کہ نماز جمعہ کے لیے کاروبار، تو اصل میں یہاں پر حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے جمعہ کی نماز کے لیے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو خرید و فروخت کرنا اور ہر وہ کام کہ جو جمعہ کی سعی کے لیے کوشش کرنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے اس کو چھوڑنا یہ لازم ہوتا ہے. تو خرید و فروخت کرنا یہ منع ہے، چاہے آپ اس کو لین دین سے تعبیر کریں، لین دین بولیں اس کو، یا آپ خرید و فروخت اس کو بولیں، باہر صورت اس کی اجازت نہیں ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو چکی تو اب آپ کو یہ چیزیں چھوڑنا ہوں گی. اور باقی رہا دوسرا آپ کا سوال کہ کوئی چیز آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو 1 مہینے کی قیمت یہ بتائی جاتی ہے، 2 مہینے کی قیمت یہ بتائی جاتی ہے. تو ادھار میں مہنگا خریدنا یہ جائز ہے، لیکن یہاں پر یہ شرط یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ خرید رہے ہیں یا جو بھی آپ کا کاروبار ہو رہا ہے تو اس میں ایک ہی قیمت کو مقرر کریں گے. صحیح. یہ نہیں کہ 1 مہینے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور 1 مہینے سے لیٹ ہو گیا تو میں آپ کو 2 مہینے کے ہو گئے تو پھر میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا. نہیں، اگر آپ نے لینی ہے تو آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے والا یا 2 مہینے میں، دونوں میں سے کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ اتنے دنوں میں آپ کو پیسے دے دوں گا اور قیمت میں آپ کو اتنی دوں گا. اس میں کسی طرح کی پھر اضافہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں اضافہ کر کے اسے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسی اور شرط نہ ہو، جیسے اگر کوئی کہے کہ بھئی اگر آپ اس ٹائم پر پیسے نہیں دے سکے تو پھر اتنے پیسے آپ کو اوپر دینا پڑیں گے، یہ جائز نہیں ہوگا. تو قیمت بھی مقرر کریں، وقت بھی مقرر کریں، تو یہ جو ادھار کی خرید و فروخت ہے یہ جائز ہو جائے گی. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علما، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.